دیکھو نعرہ جیسا لانے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی غلامی رسول دے اندر موت تانوں قبول ہے تے غلامی رسول دے اندر زندگی قبول کیوں نہیں تانوں میری؟ گل نہیں سمجھے تو سر گل سمجھو میری یا نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھو. اگر سمجھتے تو ہل دے تو سر. جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, موت قبول ہے, زندگی قبول کیوں نہیں غلامی رسول دے اندر؟ جنی دیر تک تسا زندہ ہو تے سیرت مصطفیٰ نو کیوں نہیں اپناندے ہو؟ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیڑا پہلو چھڈیا ہے کہ جس دے اندر ساری رہنمائی نہیں فرمائی؟ تے پھر دین اسلام تے کیوں نہیں چلدے ہو؟ غلامی رسول میں زندگی قبول کیوں نہیں ہے؟ سمجھے نہیں ہے؟ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی موت بھی ایڈی آسان نہیں ہے, جدو آنی ہے نا تے لگ پتہ جانا ہے. ہاں جی غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے, یہ نعرہ ہونا چاہیے سارا. گل جی سمجھ آئی؟ ہاں رمضان المبارک ہے, اس رمضان المبارک دے اندر بھی ایسا اپنے اتنے جڑا کہ شریعت کو نافذ نہیں کر پا رہے. رمضان دا مہینہ تو پھر بھی ایسا اپنے سابقہ کم نہیں چھڑ رہے. تو پھر کہنی ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ جدو موت آنی ہے نا تو پھر ایک موت دے جڑے تصور جڑا کرتے ہیں انہوں نے پتہ ہے. لکھن والے نے لکھیا, روایات کے اندر آیا کہ ریشمی کپڑا اس نو جڑی کانٹے والی جڑی جھاڑی ہے نا اس دے اوپر رکھ کے کھچیا جاوے تو اس ریشمی کپڑے دا جو حال ہوندا ہے مرن والے دا وہ حال ہوندا ہے. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بھائی پہلے زندگی قبول کرو, زندگی قبول کرو گے نا تو پھر موت نے آنا ہی آنا ہے. تو پھر لکھن والے نے لکھیا جی تو موت آنی ہے نا تو پھر روح انج قبض ہونی ہے جی مکھن دے اندر وال کٹ دیتا جاتا ہے. پھر موت ہی نہیں آئے گی, پہلا زندگی ہے پھر موت ہے. ٹھیک ہے, ایسا ایک اسٹیپ اتنے چلے گئے نا نعرے دے اندر غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. موت نہیں, پہلے زندگی قبول کر. سمجھ آ گئی جلدی یا نہیں آئی؟ بول دے نہیں ہو, پتہ نہیں اتفاق کر دیو میری گل نال یا نہیں, پر گل میری سچی ہے, گل جھوٹی نہیں. ٹھیک ہے, دیکھو 313 بندے 313 بندے اور انہاں چوں بھی انصار وہ صحابی کہ جنہاں دے نال معاہدہ ہو چکے سی کہ تساں کوئی جنگ نہیں لڑنی, تساں کوئی جنگ نہیں لڑنی, مدد کر چھڈی بہت ہے, یہ نجات دا ذریعہ تہاڈے واسطے, تساں کوئی جنگ نہیں لڑنی. لیکن جدو دین اسلام دے حرف آیا تو میرے آقا مولا امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے سب نو انصار اور مہاجرین کو اکٹھا کیتا. آپ نے فرمایا دین اسلام دے ہم نہ ہو رہے ہیں تو کی خیال ہے تہاڈا؟ معاہدہ تے ہو چکا کہ لڑنا نہیں, تسی بری ذمہ ہو, تسی نہیں لڑنا, معاہدہ ہو چکے, لیکن پھر بھی صلاح پوچھنے دسو. حضرت مقداد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کہ ایسی گل کرتے ہیں تساں اساں تے تہاڈے غلام ہاں, غلام تہاڈے بڑے ہی اس واسطے ہیں کہ تہاڈے تو اپنی جان نہ قربان کریے. یا رسول اللہ اساں کوئی بنی اسرائیل ورگے ہیں کہ جڑے تانوں کہن فذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, تسی جاؤ تے تہاڈا رب جائے تے جا کے تسی قتل و غارت کرو, تے قتل کرو, تساں جہاد کرو, اساں تے نہیں جانا. یا رسول اللہ اساں یہ ہو جے نہیں ہن, اساں تے تہاڈے غلام ہاں, حکم کرو, اساں تے سمندراں دے اندر بھی گھوڑے دوڑا دواں گے اپنے. ایسا جذبہ, یہ جذبہ, یہ رہنمائی کون کرتا ہے؟ ایمان. ایمان اور محبت مصطفیٰ دی جڑی شمع روشن ہے دل دے اندر, او عشق اور او ایمان اے رہنمائی کرتا ہے. تو جدو ایمان رہنمائی کرتا ہے نا تو پھر ایمان بڑا بھروسہ دے چھڑتا ہے. ہاں بھروسہ آ جاتا ہے. دیکھو اللہ پاک نے کی فرمایا, فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, فرمایا تحقیق اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی اس وقت کہ جدو تسا بدر چ گئے سو تے حالت کی سی کہ تسا کمزور سی, تسی کمزور سی. کسی نے ترجمہ کیتا کہ اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی جدو تسی ذلیل سو. میں کہیا ذلیل دا بچہ تو ہوے گا, صحابہ ذلیل نہیں سن, اور صرف صحابہ کو خطاب نہیں ہے, کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس اندر موجود ہے. ترجمہ یہ بنے گا اللہ نے تہاڈی مدد کی تھی بدر دے مقام تے جس وقت تسا بے سر و سامان سن. دو گھوڑے تے 60-70 اونٹ تے 7-8 تلواراں تے کسی نے ڈنڈا پھڑیا ہے تے کرن کی جا رہے ہیں جنگ. تے تعداد کنی اگے 3 گنا زیادہ, 950 کتے 1000 بھی آیا, 3 گنا زیادہ دی تعداد اگے, اور پتہ بھی ہے جو سارے بدماش نے, اور ننگیاں تلوار انہوں نے کوئی موجود نے, اور انہوں نے دعوت بھی کسی نے نہیں دیتی جنگ دی. آپ آ رہے ہیں جنگ کرن اور بدماشی کرن آ رہے ہیں. ساری رات انہوں نے جڑا کہ شراباں پی کے کڑیاں نچا نچا کے, انہوں نے کہا سویرے ایسا یہ 313 تھوڑا جے نہیں, انہوں نے فنا کر چھڑ رہے.
اپنے گمان کے اندر رہے، لیکن انہوں نے نہیں سی پتا جنہاں دے نال رب دا رسول ہوئے انہوں نے کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا اللہ نے بدر دے مقام تے تہاڈی مدد فرمائی کہ جس وقت تساں بے سر و سامان سو فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ڈرنا امریکہ کو نہیں، صرف اللہ دے کولوں ڈرو۔ نہیں سمجھو میری گل میں، فَاتَّقُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ دے کولوں ڈرو بس۔ تساں کو تعداد دے والے نال او زیادہ نے، ساڈے کول تعداد گھٹ ہے۔ میں کہا گھٹ تے ہون بھی نہیں، ہون تے اساں کروڑاں دے اندر ہے نا، مردم شماری ہو رہی ہے، اللہ کو پتہ جانے ہے کروڑاں دے اندر۔ تو کسی نے آکھیا کہ وہ تے تھوڑے سن پھر بھی غالب سن، اساں تے ہن کروڑاں دی تعداد دے اندر ہے تے پھر بھی اساں کیوں نہ دے ملازم۔ ٹھیک ہے، فتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا تو ڈرو۔ میں جلدی جلدی اس کر کے کرے میں اپنا پیغام دینا چاہنا تھا، فتقوا اللہ، اللہ فرمایا صرف میرے کو ڈرو، میرے کو ڈرو تے میرا شکر ادا کرو، بس میرا شکر اس گل تے ادا کرو کہ میں تانوں اپنے محبوب دیتا ہے۔ تے جس دے گل دے اندر میرے محبوب دی غلامی دا پٹا ہوے انہوں کوئی ہرا نہیں سکتا، انہوں کوئی ہرا نہیں سکتا۔ آگے کی فرمایا، فرمایا محبوب اذ تقولوا، انہوں نے فرماؤ اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا محبوب انہوں نے آکھو ڈرن دی ضرورت نہیں، 313 ہونا تساں 313 ہو، رب بھی تواڈے نال ہے تے رب دا محبوب بھی تواڈے نال ہے، ڈرن دی ضرورت نہیں، 313 ہونا۔ فرمایا محبوب انہوں نے فرماؤ، انہاں مومنین نے فرماؤ کہ کیا تواڈے واسطے اتنا کافی نہیں کہ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، فرمایا یہ جڑے 3000 فرشتے یہ اللہ نے جڑے نازل کیتے نے، اللہ انہاں دے ذریعے تواڈی مدد کرے، تواڈے واسطے کافی نہیں؟ نہیں سمجھو قرآن دے اس جملے نے سمجھے نہیں ہو۔ منزلین کی مطلب؟ ہجے مسلمان بدر دی طرف گئے نہیں، مدد پہلے آ چکی ہے، ہائے ہائے ہجے بدر دی طرف گئے نہیں۔ 313 فرمایا کہ 313 جڑے نازل کر دیتے نے اللہ نے، انہاں دے ذریعے تہاڈی مدد اگر اللہ کر دے تے کی گل کافی نہیں؟ پھر اگے کی فرمایا، فرمایا بلا، ہاں ہاں ان تصبروا، اگر تسا صبر کرو، وتتقوا تے صرف اللہ کو ڈرو، آئے اگر تسا صبر کرو تے صرف اللہ دے کو ڈرو، وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدُكُم، تے پھر جس وقت ایک بدماش ٹولا تواڈے دے حملہ آور ہوئے تے فرمایا ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین، اللہ 3000 نہیں بلکہ 5000 نشان والے فرشتیاں دے نال تہاڈی مدد فرما کرے گا اگر صبر کرو تے صرف اللہ دے کولوں ڈرو۔ خوف اور ڈر صرف اللہ دا ہونا چاہیے دل دے، ایک بندہ مومن دی یہ علامت ہونی چاہیے کہ ڈرے صرف اللہ دے کولوں۔ تے فرمایا پھر اللہ مدد پیدا کر دے۔ کسی نے آکھیا نا کہ فضائے بدر پیدا کر، ایسا فضائے بدر ہی پیدا نہیں کر پا رہے ہجے تک، حالانکہ سارا کچھ موجود ہے ساڑھے کو۔ میرے استاد صاحب فرماندے سن